وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف انتخابی عملے کو دھمکانے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس سہیل آفریدی الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی الیکشن کمیشن میں طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے، آپ اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتے ہیں، جب الیکشن کمیشن کوئی ایکشن لے تب ہمارے پاس آئیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا، الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن کارروائی کرے مگر حتمی حکم نہ دے۔ جسٹس ارشد علی نے کہا، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر انکوائری کے بعد 50,000 روپے جرمانہ کر سکتا ہے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو کافی حد تک ٹریس کر لیا ہے۔ دہشت گرد جس علاقے سے آئے تھے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے، فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوا دیے گئے۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج۔ حملے میں 3 جوان شہید اور 11 افراد زخمی ہوئے۔ حملہ آور تینوں دہشت گرد مارے گئے تھے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر جائے وقوع پہنچے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی۔ دہشت گردوں کے پاس کلیشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم تھے۔ دہشت گردی میں استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس شبلی فراز 2 مقدمات میں اشتہاری قرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو مسلسل عدم حاضری پر اشتہاری قرار دیا۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد سیشن عدالت نے 9 مئی سمیت دیگر 5 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری روک دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ آئندہ سماعت پر عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کی عدم دستیابی کے باعث ضمانت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے، سماعت 23 دسمبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے نہیں چلایا جا رہا، ان کا ایکس اکاؤنٹ جیل کے باہر سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ کرنے کی تردید کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں، وہ سخت سرویلنس میں ہیں، ان کو صرف جیل رولز یا عدالتی احکامات کے مطابق سہولتیں میسر ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے موقف اپنایا، بانی کی سیاسی ہدایات نے ماضی میں کئی مواقع پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ مقرر۔ چیئرمین جی بی کونسل نے مشاورت کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا۔ نامزدگی آرٹیکل 48A2 کے تحت کی گئی۔ جی بی میں اسمبلی اپنی آئینی عدالت مدت پوری ہونے پر تحلیل کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی تمام وزراء، مشیر اور کوارڈینیٹرز کو سبکدوش کر دیا گیا۔ سعودی مسلح افواج کے سربراہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ دفاعی تعاون مزید گہرا کرنے کا عزم۔ اقتصادی اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ جنرل الرویلی نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی جی ایچ کیو کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اسٹریٹجک فوجی تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور۔ جنرل فیاض بن حمید نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ سعودی جنرل جوائنٹ چیفز آف سٹاف کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد سے بھی ملے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर, पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में कहना था, दुनिया ने गजा में तबाहकुन जंग को इंतहाई कर्ब और हैरत के साथ देखा। भूख से निढाल फलस्तीनी अवाम पर नाकाबिले बयान मुसीबतें ढाई गईं। गजा में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। गजा में जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गजा में बिला तातुल इंसानी इमदाद तक रसाई की जमानत दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए इंसानी हुकूक का कहना है, पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद की गिरफ्तारियां हुई। कई कश्मीरियों को बगैर इल्ज़ाम पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया। कश्मीरी तलबा की निगरानी, डेटा कलेक्शन और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर पर सवालात उठाए गए। माहिरीन का भारत से कवानीन में इस्लाहात और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सिक्योरिटी खदशात के बायस इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा भारत मनसूख। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू को दिसंबर में भारत का दौरा करना था, ताहम अब वो दौरा मनसूख कर दिया गया है। फैसला नई दिल्ली में 2 हफ्ते पहले होने वाले धमाके के बाद किया गया। रूस और तुर्की के सुदूर का टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग रोकने के लिए अमरीकी फार्मूले पर तबादला ख्याल। सदर पुतिन ने कहा, अमरीकी तजावीज़ वही हैं जो सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में ज़ेर गौर आए थे। ये तजावीज़ हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती हैं। सदर एर्दोगान ने कहा, अमन अमल में हर तरह की हिमायत करते हैं। तुर्की दोबारा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमरीकी हुकाम आज अबू धाबी में रूसी हुकाम से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, सदर ट्रंप पर उम्मीद है जंग के खात्मे के लिए डील हो जाएगी। ताइवान चीन का अंदरूनी मसला है, अमेरिका मुदाखलत से गुरेज करे। चीनी सदर का अमेरिकी सदर को मशवरा। दोनों सुदूर में टेलीफोनिक राबता। सदर शी जिनपिंग ने कहा, बाहमी ताउन दोनों मुल्कों के मफाद में है, कशीदगी नुकसानदेह साबित होगी। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया, ताइवान चीन के लिए बेहद अहम है। ट्रंप ने अप्रैल में दौरा बीजिंग की दावत कबूल कर ली। चीनी सदर को दौरा अमेरिका की दावत भी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडेन दौर के पनाह गुज़ीनों के लिए ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी। इंतजामिया का कहना है, जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर मजीद काम नहीं होगा। हुक्मनामे का इतलाक 2 लाख पनाह गुज़ीनों पर होगा। बरतानवी शहरियत के लिए इंतजार की मुद्दत 5 साल से बढ़ाना नाइंसाफी है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने शहरियत के लिए मुद्दत बढ़ाने के खिलाफ पिटीशन पर दस्तखत कर दिए। पिटीशन पर जल्द बरतानवी पार्लियामेंट में बहस का इम्कान। पिटीशन में कहा गया है, वर्क वीजा वालों के साथ 5 साल बाद शहरियत का वादा किया गया था। हुकूमत ने 2021 के बाद आने वाले वर्कर्स को 5 के बजाय 10 या 15 साल बाद शहरियत देने का फैसला किया है। खवातीन के मोबाइल फोन हैक करके ब्लैकमेलिंग और ज्यादती करने वाला मुलजिम मजीद रिमांड हासिल कर गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम समीर के मोबाइल फोन 400 से ज्यादा वीडियोस भी मिली। मुलजिम ने मोबाइल फोन हैक करने के लिए लाहौर के शहरी से 5000 रुपए में एक लिंक खरीदा था। मुलजिम सोशल मीडिया पर लिंक भेजकर मोबाइल फोन या आईडी हैक करता था। मुलजिम से तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई।
خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 83,000 خواتین اور لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 60% خواتین کو ان کے قریبی ساتھیوں یا خاندان کے ارکان نے ہلاک کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، خواتین پر تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حکومت خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، خواتین ہر طرح کا ظلم روکنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خواتین کی سلامتی کے بغیر کوئی ریاست انصاف کا نظام تشکیل نہیں دے سکتی۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں پاکستان سے کون ٹکرائے گا؟ شری لنکا اور زمبابوے کے درمیان اہم میچ آج کھیلا جائے گا۔ زمبابوے جیتا تو شری لنکا باہر، آئی لینڈرز کو ہر صورت جیت درکار۔ بڑے مارجن سے کامیابی بھی شری لنکا کی فائنل میں رسائی کا امکان روشن کر دے گی۔ زمبابوے نے سیریز کے پہلے گروپ میچ میں لنکن شیروں کو آؤٹ کلاس کیا تھا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول آج جاری کرے گا۔ کرک انفو کے مطابق پاکستان کو بھارت، امریکہ، نمیبیا اور نیدرلینڈز کے گروپ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ ایک سیمی فائنل ممبئی جبکہ دوسرا کولکتہ یا کولمبو میں ہوگا۔ 20 ٹیمیں ایک ٹرافی کے لیے 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور شری لنکا میں پنجہ آزمائی کرے گی۔ ملک کے بالا علاقوں میں سردی رنگ دکھانے لگی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -6 تک گر گیا۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت -4 تک جا پہنچا۔ چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں درجہ حرارت مزید کمی کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں اضافہ متوقع۔